ہوٹل کی رونقیں پورے عروج پر تھیں۔ وہ بھی سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھائے ڈانس فلور کی جانب بڑھی تھی۔ اپنی زندگی میں وہ اتنی مست ہو چکی تھی کہ سال پہلے کیا کیا ہوا سب بھلا دیا۔ یاد رکھنے کے لیے کوئی وجہ بھی تو نہ تھی۔ وہ گرلز کے ساتھ کھڑی صرف گانے کے سروں پر آنکھیں بند کیے سرور میں تھی کہ اچانک میوزک بند ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھٹ سے کھولیں۔ اگلے ہی پل لائٹس نے سپارک کرنا شروع کیا۔ ایشم کا سانس حلق میں اٹکا۔ کیا کچھ نہیں اسے یاد آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تاریخ خود کو ایک بار پھر سے دہرا رہے ہیں۔ سب یہ جگہ خالی کر دو فوراً، شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہے۔ ایک شخص سب کو وہاں سے جانے کا بول رہا تھا۔ سبھی نے بھاگم بھاگ وہاں سے نکلنا چاہا۔ ایشم اتنی بھیڑ اور بھگدڑ دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ وہ باہر نکلنا چاہ رہی تھی پر اسے راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھی باقی لڑکے اور لڑکیوں کی طرح اس ہوٹل سے باہر نکلتی راہداری تک پہنچی کہ ایک دم ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ نہیں، مجھے ڈرنا نہیں ہے، میں اندھیرے سے نہیں ڈرتی۔ وہ خود کو خود ہی حوصلہ دیتی دیوار کے ساتھ سرکتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی کہ ایک دم لائٹس آن ہوئی۔ سامنے ہی وہ ماسک میں کھڑا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی لائٹس پھر آف۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور پھر سے لائٹس آن ہوئی۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ ایشم نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل سے باہر قدم رکھے ہی تھے کہ کسی نے ایک دم اسے کمر سے گرپ کی اپنی طرف کھینچا۔ وہ تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ مائی سویٹ ہارٹ، وہی الفاظ، وہی خوشبو، وہی انداز اور وہی گرپ۔ ایشم اسے پہچانتی نہ تو کیا کرتی، پر وہ واپس کیسے آ سکتا تھا؟ 1 سال پہلے وہ مر چکا تھا، وہ زندہ نہیں تھا تو یہ… ایشم کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایشم نے ہر جگہ نگاہ دوڑائی پر کوئی بھی دکھائی ہی نہیں دیا تو وہ اپنا وہم سمجھتی فوراً وہاں سے بھاگتی باہر نکلتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو یقین دلایا کہ وہ مر چکا ہے اور مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ پہ روڈ پر ڈال دی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار کانوں میں وہ گونج رہی تھی، مائی سویٹ ہارٹ۔ اور اگلی ہی پل اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ سے لگا اور وہ چکراتے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی کے ہارن کی گونج پورے علاقے میں پھیل گئی۔ وہ ماسک والا شخص اس کی گاڑی کے آس آتا اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول گیا اور اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتا وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا، اور تبھی پیچھے گاڑی ایک دھماکے سے اڑی تھی۔ یہ انجام نہیں، یہ آغاز تھا اس قہر کا جس کا آغاز تو ہو چکا تھا، اب انجام تک وہ لے جانے والا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور ایشم مہندی کے ڈریس میں بے حد غضب ڈھا رہی تھی۔ میسج ٹون بجی۔ کیا یار دیدار کی طلب پوری ہو سکتی ہے؟ مقابل کا میسج پڑھتے وہ دھیما سا مسکرائی تھی اور اپنی ایک پیاری سی پکچر اسے سینڈ کر دی۔ یہ والی تو کلیئر ہی نہیں ہے، وہ انداز بے نیازی سے بولا۔ اور کیسے بناؤ؟ وہ بھی جواباً میسج کر رہی تھی، جبکہ لڑکیاں اب ڈھولکی پر ماہیے گا رہی تھیں۔ لپس کلیئر نہیں ہے، میں خود آتا ہوں نا، ویٹ۔ اس کا جواب پڑھتے وہ دل تھامے رہ گئی، اور پھر مہندی کے فنکشن کے ختم ہوتے ہی وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس تھا۔ اس کے مہندی والے ہاتھ دیکھتا وہ بس اسٹل ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے فارس؟ کیا اچھی نہیں لگی؟ وہ اپنی گولڈن آئیز پھیلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ اپنا نام ڈھونڈ رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ وہ اتنے معصوم انداز میں بولا کہ ایشم نے اس کے گال پر اپنے لب دھیرے سے رکھتے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ اسے یکٹک دیکھے چلا گیا۔ کیوں مجھے برباد کرنا چاہتی ہو؟ آج کی رات صبر کر لو جانے من،
कल तुम्हारे अंग अंग में समाते, तुम्हारी रूह में शामिल होता, तुम्हें अपना बना लूँगा। उसके मेहंदी वाले हाथों को चूमता जज्ब के आलम में बोला कि अगले ही पल मंजर बदला। वो मुंह पर पानी की छींटे मारता आईने में अपना चेहरा देखने लगा। वो इस वक्त शर्टलेस बाथरूम के बड़े से आईने में खड़ा खुद को देख रहा था। उसके पेट के एक तरफ निशान आज भी वैसे ही था। उसने उससे हाथ फेरा तो दांत पे दांत जमाए वो गहरा सांस भर गया। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र, क्या समा, क्या ज़माना था। उसने कसमसा कर आंखें खोली तो नर्म और मुलायम बिस्तर महसूस करते वो झट से उठ बैठी। इर्द गिर्द देखा, सब शनासा सा था। ये उसी का कमरा था, पर वो यहाँ कैसे आई? उसे यहाँ कौन लाया? दिमाग पे जोर दिया तो जहन के पर्दों में रात का मंजर फिर से वाज़ेह होने लगा और फिर उसे अपना एक्सीडेंट याद आया। बाबा, बाबा। वो सिल्क की नाइटी पे अपना गाउन पहनती उठी थी और बाहर भागती चली आई। बाबा, मामू, कोई है? वो वहीं से चिल्लाई। अरे बेटा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? मिस्टर दाऊद ने वहीं नीचे खड़े होते उसकी जानिब देखते कहा। बाबा, कहाँ हैं आप? और मुझे रात को कौन लेकर आया? वो परेशानी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई। क्या मतलब? कौन लेकर आया? तुम खुद आई हो? गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनी थी। काफ़ी देर से आई थी बेटा। इतनी रात गए घर से बाहर ना रहा करो, वक्त और हालात अच्छे नहीं। वो एक चेयर पर बैठते अखबार उठाते बोले तो वो तमस्कुराना अंदाज में उन्हें देखती बाहर की जाने पड़ी। अपनी गाड़ी कार पोर्च में देखती वो उसके पास जाकर खड़ी हुई। रात को तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी दरख्त पर। उसे देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये डैमेज है। वो असहद परेशान हुई और वापस अंदर आ गई। उसके मामू जुल्फी भी नाश्ते के लिए पहुंच गए थे। अरे, ये आज किस लिए मैं बाहर आ गई? मामू जुल्फी उसे देखते मजाकन बोले। मेरा घर है ये, आप मेरे पहनावे पर तनकीद नहीं कर सकते। वो माथे पर बल डाले बोले तो जुल्फी साहब लब भींचते रह गए। दाऊद भाई, कल की पहली फ्लाइट से बासित यूके से आ रहा है और मैं चाहता हूँ पहली फुर्सत में बासित और एशम का निकाह कर दिया जाए। उसकी बात पर ऊपर जाते एशम के कदम यकबारगी से थमे थे। उसने पलटकर अपने मामू को खून खार नजरों से देखा था। आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो एक पल को हर तरफ सन्नाटा छा गया, जबकि सिकंदर विला में मौजूद स्पाई कैमरा से वो मंजर देखते लैपटॉप के उस पार बैठा शख्स दांत पर दांत जमा गया। हाथ में पकड़े कॉफ़ी के मग पे गिरफ्त सख्त हुई। यही तो तय हुआ था। जुल्फी मामू की आवाज़ काफ़ी धीमी थी। मुझे मत सिखाएं कि क्या तय हुआ था और क्या नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हूँ। बेहतर होगा मेरी ज़िंदगी के फैसलों का इख्तियार आप मेरे पास ही रहने दें। गॉट इट? वो उन्हें हरी झंडी दिखाती वहाँ से चली गई, जबकि जुल्फी मामू ने शौक नज़रों से दाऊद साहब को देखा जो न्यूज़पेपर का सफ़ा उलटते कांधे उचका गए। वो कमरे में आते बिस्तर पर बैठी गहरे सांस भर रही थी। लैपटॉप पर भी अब वही मंजर दिखाई दे रहा था। वो अपना गाउन उतार कर दूर उछाल चुकी थी। आईने में खड़े होते वो उस पे दोनों हथेलियां टिकाए गहरे सांस भरती। उस शख्स को वो आज अपनी जैसी ही महसूस हुई। अगले पल वो रुख फेरे अपनी नाइटी भी उतार गई। अब उसका रुख बाथरूम की जानिब था। उस शख्स के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। उसकी दस्तरस से दूर थी तो ये हाल था, पास होती तो। वो लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर गया और अपनी आंखें सख्ती से मीच गया। यूँ तो उसने बाथरूम में भी कैमरा लगाया हुआ था, पर अब उसे देखने की जस्तजू नहीं रही थी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? मिशाल ने कॉफ़ी का मग उसके आगे से उठाते पूछा। ठीक हूँ मैं। जाजिम कहाँ है? वो फ़ौरन खुद को संभाल गया। आपने जो काम दिया था उसे ही कर रहा है। अचानक से जाजिम अंदर आता दिखाई दिया और एक फ़ाइल उसकी जानिब बढ़ाई। इस फाइल में बासित की मुकम्मल हिस्ट्री और उसकी कल की फ़्लाइट से लेकर उसकी सीट नंबर, फ्लाइट टाइम, सब कुछ मेंशन है। कल सब की कुछ लाइनिंग के साथ होना चाहिए। मुझे बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। वो इन दोनों को समझाता वापस लैपटॉप की स्क्रीन खोल गया जहां वो रूम में आ चुकी थी और अब लॉन्ग पिंक शर्ट और कैप्री में वो खुले बालों के साथ बिस्तर पर बैठी पाँव में हील्स पहन रही थी।
اس کے جھکنے سے اس کی رعنائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ وہ شخص اپنے دونوں لب ایک دوسرے میں موڑتا، خود پر ضبط کرتا اسکرین کو بند کر گیا۔ وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتا تھا، اور اس لڑکی کے حسن کا وہ پہلے بھی شکار ہو چکا تھا، دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے خود کو اچھی طرح سے باور کروایا۔ وہ اب تیار ہوتی شاید کہیں جا رہی تھی۔ داؤد صاحب نے ایک نظر بیٹی کو دیکھا اور مسکرائے۔ ایشم بیٹا، کہاں جانے کی پلاننگ ہے؟ وہ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے کچھ دیکھتی اس پر سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی کہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ ضروری کام ہے، جلدی آ جاؤں گے۔ اس نے باپ کو بھی بتانا ضروری نہ سمجھا۔ سیکیورٹی گارڈ لے جاؤ صاحب، نہ جانے کیوں دل گھبراتا ہے آج کل تمہیں لے کر، وہ فکر مندی سے بولے۔ بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی سی کہتی جا چکی تھی۔ یہ لڑکی آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، مان جائیں۔ زلفی صاحب بھڑکا رہے تھے یا وارن کر رہے تھے۔ داؤد صاحب خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ اکیلے گاڑی ڈرائیو کرتی اس پہاڑی تک پہنچی جہاں اس نے اپنی زندگی کا کل اثاثہ کھویا تھا۔ وہ لمحہ پھر سے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا تھا۔ وہ چلائی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس واقعے کو 1 سال بیت گیا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ کل کی بات ہے۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ روشن تھا اور بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ وہ اندر داخل ہوا۔ ایشم کے دل کی دھڑکنوں نے تیزی پکڑی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا تھا میری عیش دلہن کے روپ میں اتنی پیاری لگے گی۔ جانتی ہو، ان لمحوں کا کتنا انتظار کیا تھا میں نے۔ اس کے قریب بیٹھتا محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ ایشم کی پلکیں جھک گئی تھیں، جسم بھی جیسے کانپنے لگا تھا۔ اس نے ایک پینڈنٹ اس کے گلے میں پہنایا جس میں 2 ہارٹ بنے تھے۔ ان کو پش کرنے سے کلک کی آواز آئی اور وہ دونوں کھل گئے۔ اس میں اپنا اور فارس کا نام کندہ دیکھتی وہ دنگ رہ گئی۔ یہ تو بہت نایاب ہے فارس، وہ بچوں کی طرح حیران اور خوش ہو رہی تھی۔ بالکل تمہاری طرح۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جیولری ریموو کرتا، اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھ گیا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کی رعنائیوں کو دیکھتا اپنی شیروانی اتارتا، ایک طرف رکھتا۔ اب قمیض کے کف لنکس کھول رہا تھا، جبکہ ایک پل کے لیے بھی نظریں اس پری پیکر سے نہیں ہٹائی تھیں۔ آنے والے وقت کو سوچتے ایشم کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ قمیض بھی اتارتا اب صرف سینڈوں میں تھا کہ اگلے پل وہ اس پر جھکتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کا سر تکیے پر رکھ گیا اور اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اسے ایک لمس کو ایشم آج بھی نہیں بھولی تھی۔ وہ اس کے گالوں پر لب رکھتا چلا گیا، اس کے گالوں کو لبوں میں رکھتا، انہیں بہت ملائمیت سے سک کرتا۔ وہ بے خود سا ہونے لگا۔ اس کی ٹھوڑی پہ آیا تو اگلے پل ایشم نے اسے روک دیا۔ 1 منٹ، اسے کہتی اٹھ بیٹھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے پاس ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا اور میٹھی نگاہوں سے اشارہ کیا کہ وہ اسے پی لے۔ فارس نے بھی معنی خیزی سے اسے دیکھتے وہ دودھ ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتے واپس گلاس ٹیبل پر رکھا۔ ریموٹ سے لائٹس ڈم کر گیا اور ایک بار پھر اس پر سایہ فگن ہوا۔ اس کا بلاؤز اس کے تن سے جدا کرتا، وہ اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ ایشم کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے وہ اپنے اتنے قریب آنے دے رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں منہ چھپاتے ایک دم فارس کو لگا کہ اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا ہے۔ وہ ذرا سے پیچھے ہٹا، لیکن اس بار ایشم نے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر دسترس جمائی۔ وہ سب کچھ بھلائے اس کے لمس میں کھونے لگا تھا۔ خود نیچے ہوا اور ایشم کو اپنے اوپر کیا، اس کی وارفتگیاں محسوس کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا اور فارس نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ ایشم نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا، لیکن وہ مکمل نیند میں تھا۔ ایشم نے سر تکیے پر گرایا اور گہرا سانس بھرا۔ اوف، اتنا ہاٹ شخص ہے یہ، اگر یہ دودھ نہ پیتا تو نہ جانے کیا کیا کر گزرتا۔ وہ اس پر ایشم نے جھرجری لیتے اپنے آپ کو سمیٹا
اور باتھ روم جاتے شاور لیا۔ نائٹ ڈریس پہنے وہ باہر آئی تو فارس ابھی بھی اوندھے منہ اسی پوزیشن میں تھا۔ اسے سیدھا کرتی اس کا ڈریس چینج کرنے لگی۔ اس سب میں وہ ہانپ کر رہ گئی۔ کتنی بار اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، پر اسے یہ سب کرنا تھا تاکہ صبح فارس کو یہی لگے کہ وہ اسے حاصل کر چکا ہے۔ اس کو لوز ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ خود اس کے پاس آ کر لیٹتی اسے دیکھتی چلی گئی۔ بہت خوبصورت تھا وہ شخص جس کے دل کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی، پر تھا تو مجرم کے خاندان سے نہ، سزا تو ملنی تھی نا۔ وہ اپنا رخ پلٹ گئی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے اور اس رات کے بعد فارس کو یہی گمان کروایا گیا کہ اس نے ایشم کو حاصل کر لیا ہے۔ وہ چلائی تھی، اس پہاڑی پر بیٹھے وہ چلائی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، بارش خوب برس رہی تھی، لیکن وہ اس پہاڑی پر بیٹھے کھائی کی جانب دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو اس کا گلا بھی خشک ہو گیا تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا، یہ علاقہ بھی سنسان اور غیر آباد تھا۔ اسے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن اسے کچھ ہوش ہوتا تو وہ گھر جاتی نہ۔ وہ وہاں بیٹھی اب سردی سے ٹھٹھرتی جا رہی تھی۔ اسے وہ لمس آج بھی یاد تھا۔ وہ اپنے گال، اپنی آنکھوں اور اپنی گردن، اپنے جسم کو چھوتے اس شخص کے دیے لمس کو آج بھی یاد کر رہی تھی جو اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ فارس! وہ چلائی، اس کے نام کی پکار پر چلائی تھی۔ وہ اسے واپس پانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی وہ مجرم خاندان سے ہے، ان کا جرم معاف کرنے کے لائق نہیں، پر اس دل کا کیا کرتی جس نے تو دھڑکنا ہی فارس کے لیے سیکھا تھا۔ فارس! وہ پھر سے چلائی تھی۔ اس کی آواز کی گونج واپس اس تک پلٹ کر آئی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ پلیز لوٹ آ، پلیز لوٹ آ۔ وہ ہچکیوں سے روتے اس کھائی کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں سے جو بھی گرا تھا کبھی لوٹ کر نہیں آیا تھا، تو فارس کیسے آ جاتا؟ پر نہ جانے کیوں آج اس کا جی چاہ رہا تھا وہ لوٹے، اسے اپنا لمس بخشے، اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے۔ اس کے ایک ایک لمس کے لیے آج تڑپ رہی تھی۔ بارش نے اب طوفانی رخ اختیار کر لیا تھا، تیز ہواؤں نے رخ بدلا تھا۔ اس کے قدم ذرا سے ڈگمگائے، اسے لگا وہ بھی اس گہری کھائی کا حصہ بننے جا رہی ہے، پر ایک دم اپنے قدم روک لیے۔ وہ روتے ہوئے ہنس دی۔ مجھے اس جگہ موت نہیں آ سکتی۔ یہاں تم ہو فارس، اور میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ میں تو تم سے بہت دور ہوں۔ وہ ہچکیوں سے روتے پیچھے ہٹی کہ اس کا پاؤں اس چٹان سے پھسلا اور وہ لڑکھڑاتی نیچے گری، لیکن ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ جا اٹکی تھی۔ آسمان کالا ہو چکا تھا اور بارش مسلسل برس رہی تھی۔ اس کے جسم سے جان نکلنے لگی تھی، جیسے اس کا آخری وقت آ گیا۔ اس کا سانس بھی اٹک رہا تھا، وہ گہرا سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، وہ آہنی بازو تک نہیں ہلا پا رہی تھی۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ ایک گاڑی وہاں آ کر رکی تھی، وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی گاڑی وہیں تھی، لیکن وہ خود وہاں نہیں تھی۔ وہ شخص دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایش! وہ چلایا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا چلا گیا۔ اس کھائی کو دیکھتے اس کے اندر ایک خوف جاں گزین ہوا، کہیں وہ اس کھائی سے۔ وہ مردہ قدموں سے آگے بڑھا کہ اسی پل وہ اسے ایک طرف بے ہوش پڑی دکھائی دی۔ وہ دانت پر دانت جمائے خود بے قابو کرتا، وہ مشکل اس تک پہنچتا، اس کا بے ہوش وجود اٹھاتا وہاں سے نکلا۔ اسے اپنی گاڑی میں لا کر پیسنجر سیٹ میں بٹھاتا وہ اس کی بیلٹ لگا رہا تھا کہ اس شخص کا ہاتھ کے جسم سے جا ٹکرایا۔ وہ ایک پل کو تھم سا گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتا۔ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس وقت بارش اور بھی طوفانی رخ اختیار کر گئی تھی۔ اس پہاڑی کے پاس کر کے وہ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا جہاں سے اس شخص کی کتنی یادیں جڑی تھیں۔ وہ اسی لیے اس کاٹیج تک پہنچا کیونکہ بارش کا زور اتنا زیادہ تھا کہ وہ فی الحال اسے یہاں سے دور نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ اس کا ٹھنڈا وجود اپنی باہوں میں بھرے اندر لایا۔ اماں سائیں! اس نے پکارا، پر آج وہاں کوئی نہیں تھا، پر وہ اس کاٹیج کے ہر حصے سے واقف تھا۔ وہ اسی لیے اس چھوٹے سے روم میں لایا۔
اس کے ٹھنڈے پڑتے جسم سے اس کے کپڑوں کو ریموو کیا اور بستر پر لٹاتے اس پر کمفرٹر ڈالا۔ لکڑیاں جلاتے وہ اس کمرے کو اب ہیٹ اپ کر گیا تھا۔ اپنی گیلی شرٹ اتارتا وہ وہیں پاس رکھ گیا۔ ایشم کے کپڑے بھی وہیں رکھ چکا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، اس دہکتی آگ کے الاؤ کو دیکھتا رہا۔ ایسا ہی الاؤ ایک اس کے اندر بھی دہک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا جس نے اسے چیٹ کیا۔ وہ آج اسے وہاں سے بچا کر لایا تھا جہاں اس نے اس شخص کو 1 سال پہلے دھکا دیا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا، دھیرے سے اٹھا اور قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا جو بستر میں دبکی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ اس کے گال پر، گردن پر ہاتھ رکھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ وہ بستر میں تھی لیکن ٹھنڈی یخ بستہ تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، کمفرٹر میں گھسا۔ وہ اس کے اور قریب ہوا، اس کے جسم کی نازکی کو وہ اپنے ساتھ ٹچ ہوتا محسوس کرتا، اپنے اندر امٹتے جذبات کو بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے آگے ہمیشہ اس کے حواس کھونے لگتے تھے۔ وہ اس کے دل سے، اس کی روح میں سرایت کر چکی تھی۔ ایک جسم تھا جو ابھی تک بچا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ فارس، آئی ایم پریگننٹ۔ وہ دن یاد کرتا وہ کرب سے اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ سچ مان گیا تھا، جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے قریب تو آیا تھا پر اس کی روح کی گہرائیوں میں تو اترا ہی نہیں تھا۔ دھیرے سے اس کے اوپر آتا وہ ان لمحوں کی اذیت میں تھا۔ 1 سال بعد وہ اس کے قریب آتا، اس کے جسم پر اپنا تسلط جماتا، اسے چھو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ بہت ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ ایک بار پھر اپنا لمس اس بے وفا کو بخش رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے گالوں پر آتا، وہ اسے گرم سانسوں سے جھلسا دینا چاہتا تھا، پر اس کے اندر بالکل بھی کوئی حرکت نہ محسوس کرتے۔ وہ تھوڑا سختی سے اس کے ساتھ لپٹا تھا اور اس کی گردن پر لب رکھتا وہ دانت گاڑ گیا کہ وہ بے ہوشی میں بھی تڑپ اٹھی تھی۔ اس کا لمس ہی اتنا جان لیوا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے جسم پر اپنی دسترس جماتا، سب کچھ ایک پل کو بھلا بیٹھا تھا۔ اس کے نیلے پڑتے لبوں پر جھکتا، وہ انہیں بھی اپنی دسترس میں لیتا، اس پر اپنی شدتیں ڈھاتا، اس کی سانسوں کو بھی انہیل کرتا۔ اس کی جان لبوں پر لے آیا۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی مانند چل رہی تھیں، جبکہ ایشم کی سانسیں بھی بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے نازک دھڑکنوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے ایک دم غسیلا ہوا تھا۔ بے دردی سے اس کے جسم کو دبوچے ہوئے 1 سال کا غصہ اس پر اتارنے لگا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہونے لگی تھی، جبکہ وہ خود بھی پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کی گہرائیوں میں اترنے سے بمشکل اس نے خود کو روکا اور ایک دم پیچھے ہٹتا گہرے سانس بھر گیا۔ وہ اس کے قریب جاتا آج بھی اس کو مکمل نہیں پا سکا تھا۔ گہرے سانس بھرتا وہ تکیے پہ سر گرا، گردن موڑے اسے دیکھنے لگا تھا، جس کا پورا جسم چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی۔ اس کے جسم کا ٹیمپریچر واپس اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ باہر ابھی بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ موبائل چیک کرنے لگا۔ اس علاقے میں سگنلز کا کافی ایشو رہتا تھا اور بارش ہونے پر تو بالکل ہی نیٹ ورک اڑ جاتا تھا۔ وہ سر نفی میں جھٹکتا موبائل ایک طرف رکھتا سیدھا ہوا کہ تبھی بہت زور سے بجلی کڑکی۔ یوں لگا جیسے کہیں پاس میں ہی گری ہو۔ ڈر کے ایشم نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ذرا سا نیچے ہوتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو وہ پہلے بھی محسوس کر چکا تھا، پر پیاسا لوٹا دیا جاتا تھا۔ آج وہ اس کی باڈی لینگویج دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کی طلب میں اس کے قریب آ رہے تھے اور آج وہ اسے پیاسا رکھنے والا تھا۔ فارس۔ وہ بے ہوشی میں بھی اسی کا نام لے رہی تھی اور یہ اس شخص کے لیے حیرت کی بات تھی۔ وہ اس کا نام کیوں لے رہی تھی؟ اپنے ہاتھوں سے جان لے کر اب اسے پکارنا؟ کیا مذاق تھا یہ؟ وہ الجھا۔
اس کے سینے پر لب رکھ گئی۔ فارس کے جسم میں سپارک پیدا ہوا۔ وہ ذرا سا اس کے پاس آتے اس پر جھکی۔ فارس، وہ اس کے سینے سے اس کی گردن پر آتی اسے چومتی جا رہی تھی۔ فارس بالکل ساکت تھا۔ وہ آنکھیں میچے اسے اپنی حشر سامانیاں نچھاور کر رہی تھی۔ وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ خود پر ضبط کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، وہ بھی اس صورت جب وہ خود اس کے پاس آ رہی تھی، اسے چھو رہی تھی، خود کو محسوس کروا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی حد پار کرتی۔ فارس نے اسے بہت ہی آرام سے خود سے پرے ہٹاتے تکیے پر لٹایا۔ وہ نیند میں تھی، عالم بے ہوشی میں تھی، اور شاید کسی خواب کے زیر اثر تھی جہاں اسے فارس کا لمس مل رہا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ اس کی خوشبو کو اپنے گرد کیا محسوس کرتی، وہ اپنے جسم کے اندر رچتا بستا محسوس کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی، بارش کا زور ٹوٹ رہا تھا، صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا، لیکن ٹھنڈک ابھی بھی موجود تھی۔ فارس نے لکڑیوں کو مزید ہلاتے آگ دہکائی، اور رات بھر ایک پل کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کر پایا تھا۔ اس کی روح، اس کی سویٹ ہارٹ اس کے پاس تھی، وہ کیسے سوتا؟ صبح ہوتے ہی اس کے کپڑے دیکھے، وہ سوکھ گئے تھے۔ اس کو واپس لباس سے بتن کرواتا وہ اب اپنی شرٹ پہن رہا تھا، اور اب اپنی جیکٹ پہنتے گن کو چیک کرتا، اسے جیکٹ میں رکھا۔ باہر سے دروازے پہ دستک کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک نظر ریشم کو دیکھتا، اس پر کمفرٹر کو اچھی طرح اڑاتا باہر نکل گیا۔ سامنے اماں سائیں تھی، وہ اماں سائیں جو 1 سال پہلے اس کی مسیحا بنی تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کو بچایا تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ارے فارس بیٹا آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، پناہ لینے آیا تھا۔ آپ کہاں تھی؟ وہ ان کے ہاتھ محبت سے چومتا بہت نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ ضروری سامان لینے شہر گئی تو وہیں رک گئی۔ اس بارش میں اتنا ادھم مچایا کہ واپس ہی نہ آ سکی۔ وہ اسے بتاتی اندر بڑھ گئی کہ بستر پر موجود ایک لڑکی کو دیکھ کر کھٹک گئی۔ یہ؟ وہ پلٹی، سوالیہ نظروں سے فارس کو دیکھا۔ میری بیوی ہے، وہ لب بھینچے سرد لہجے میں بولا، تو اماں سائیں کے چہرے پر بھی غصہ در آیا۔ وہ فارس کے ماضی سے مکمل واقف تھیں۔ اماں سائیں، گستاخی معاف، لیکن میں کسی کو اپنا حق نہیں چھیننے دے سکتا، اور اس لڑکی سے نفرت، غصہ سب کرنا میرا حق ہے۔ وہ انہیں باور کروا رہا تھا، وہ سب سمجھ گئی تھی۔ ناشتہ بناؤں، کرو گے؟ نہیں، ابھی دیر ہو رہی ہے، کچھ دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ اور وہ انہیں ساری بات سمجھانے لگا۔ اپنا سامان لیتا ایک نظر اس سوئی ابسرا پر ڈالتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اماں سائیں اب اس کے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رات بھر وہ گھر نہیں آئی، اور آپ کتنے مطمئن ہیں؟ آج ثابت کر دیا آپ نے، سگی بیٹی نہیں ہے وہ آپ کی۔ زلفی ماموں نے گھورتے ہوئے داؤد صاحب سے کہا، میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ میری اپنی بیٹی اپنا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہے، اور رات بھر بارش ہوتی رہی ہے، رک گئی ہوگی کسی دوست کے گھر۔ داؤد صاحب نے سر جھٹکتے کہا، تو زلفی ماموں منہ بناتے اٹھ گئے، جبکہ خود داؤد سکندر بھی سوچ میں تھے کہ ایشم اتنی لاپرواہی کبھی نہیں کرتی۔ زلفی کے سامنے تو وہ لاپرواہ بن گئے، جبکہ حقیقت میں وہ اندر ہی اندر پریشان تھے۔ اسے ہوش آیا تو اس کا پورا جسم درد سے چور تھا، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی مل رہا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو جھٹکا کھاتے اٹھ بیٹھی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ وہ اٹھتی باہر جاتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ اٹھ گئی بیٹا؟ آ جاؤ ناشتہ کر لو، اماں سائیں نے اسے پیار سے کہا تو وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، جو اس کے آگے چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ میرے بیٹے نے مدد کی، تم وہاں بے ہوش پڑی تھی نا کھائی کے پاس، اس طوفانی بارش میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کو بتاتے سوال کرنے لگی۔ وہ چائے کا مگ ان سے لیتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے عجیب سی فیلنگز محسوس ہو رہی تھی، جیسے اسے چھوا گیا ہو، اس کے جسم میں دسترس جمائی گئی ہو، لیکن یہ لمس انجانا نہیں تھا۔ وہ انہیں کچھ نہ بتا سکی اور وہاں سے چلی گئی۔ بھلا کوئی ایسی کہانی کون سنائے گا جس میں وہ خود کو مجرم بتا سکے؟ ہاں، کام ہو گیا باس۔ جازم نے اسے موبائل پر اوکے کا پیغام دیا تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دیٹس گریٹ۔
جازم اور مشال اس کی پوری مدد کر رہے تھے۔ وہ اسے رسیوں سے جکڑے ایک روم میں کرسیوں سے باندھے ہوئے تھے۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ جازم اسے وہاں چھوڑتا خود چلا گیا تھا۔ اب مشال کو اس کی نگرانی پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ خون خوار نظروں سے مشال کو گھورے جا رہا تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے منہ سے ٹیپ ہٹانے کو کہا۔ اف، یہ مجھے ٹیپ ہٹانے کو کہہ رہا ہے، کیا ہٹا دوں؟ جازم غصہ نہ کرے۔ وہ دانتوں سے لب کترتی اس کے پاس جاتی اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا گئی۔ باسط نے گہرا سانس بھرا۔ کون ہو تم اور کیوں قید کیا ہے مجھے یہاں؟ چپ رہو، زیادہ بولا تو واپس منہ بند کر دوں گی۔ وہ وہیں ایک طرف بیٹھی اس کو ڈپٹ رہی تھی۔ وہ تھی ہی کتنی، کوئی 18-19 سال کی۔ باسط سے تو وہ کافی چھوٹی تھی اور باسط کو ایسے ڈانٹ رہی تھی جیسے باسط اس کا اسٹوڈنٹ ہو۔ دیکھو، اگر تم نے رینسم کے لیے مجھے کڈنیپ کیا ہے تو جتنی چاہے دے دوں گا، بس تم یہ رسیاں کھول دو۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ ایسے کھول دوں؟ اور پیسوں کا لالچ کسے دے رہے ہو؟ میں خود کروڑ پتی ہوں۔ مشال نے اترا کر کہا۔ تو پھر مجھے کیوں کڈنیپ کیا؟ وہ تو بھیا، اچانک اس کی زبان پھسلی تھی پر پھر قابو پا گئی۔ باسط کو سمجھ آ رہی تھی کسی خاص وجہ سے اس کو پکڑا گیا ہے، کسی خاص مقصد کی خاطر۔ باہر سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں تو مشال نے فوراً گن نکال لی۔ یہ جگہ سیف تھی، اتنا اسے پتا تھا، ورنہ جازم اسے یہاں کبھی چھوڑتا نہیں اور ہر 5 منٹ بعد اس سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ پھر اچانک اس کی طرف کون آ سکتا تھا؟ باسط کو بھی کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ ہاتھ کھولو میرے، وہ اسے بولا۔ میں پاگل ہوں کیا؟ چپ کر کے بیٹھو۔ وہ اس کے پاس کھڑی دروازے کی جانب گن کرتے کھڑی ہو گئی۔ باسط نے دانت کچکچاتے غصے سے اس کمسن لڑکی کو دیکھا کہ اگلے ہی پل دروازہ کھلا اور 2 چرسی اندر داخل ہوئے۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوئی، زلفی ماموں نے ایک شور مچایا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا؟ آہستہ آواز میں بات کریں، ایشم نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ ایشم بیٹا، تم رات بھر کہاں تھی؟ کتنا پریشان ہوئے ہم۔ بس وہ پھنس گئی تھی طوفانی بارش میں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ پلیز داؤد بھائی کچھ کرے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں، نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ کون گم ہو گیا؟ ایشم نے حیرانی سے پوچھا۔ باسط، داؤد صاحب نے منہ ٹیڑھا بناتے ہوئے کہا۔ چھوٹا سا بچہ نہیں ہے کہ کھو جائے گا۔ وہ سر جھٹکتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ داؤد سکندر نہیں کہ بیٹی رات بھر گھر سے باہر رہے اور منہ سر ڈھانپ کر سو جائے۔ میرا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بہت گہرا طنز مار گئے تھے کہ ایشم کے ساتھ ساتھ داؤد صاحب بھی انہیں غصے سے دیکھنے لگے۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلتی ہوں، مجھے اپنی حفاظت خود کرنی آتی ہے، وہ منہ بنا کر کہتی اوپر چلی گئی۔ روم میں جاتے ہی وہ سب کچھ پھینکتی اپنا دماغ گرم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے شاور لینا تھا۔ وہ باتھ روم میں گھستی اپنا آپ شاور کے نیچے کھڑا کرتی آنکھیں موند گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ جازم کو پریشان دیکھتا فارس اس سے پوچھنے لگا۔ مشال فون اٹینڈ نہیں کر رہی۔ تمہیں اس کو باسط کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، فوراً جاؤ۔ فارس نے اس کی پوری بات سنے بنا آرڈر جاری کیا۔ لیکن یہاں میں سب پک کر لوں گا، تم جاؤ۔ مشال کو اس مشن سے دور رکھو، میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں، وہ معصوم ہے، نہ سمجھ ہے، باقی باتیں بعد میں کرنا، جاؤ اب۔ وہ اسے روانہ کرتا خود اپنی جیپ کی جانب بڑھا اور ماسک اتارتا اپنا لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، اپنا بدلہ۔ اسکرین جیسے ہی کیمراز کے ساتھ اٹیچ ہوئی، روم خالی تھا۔ ایک طرف ہال میں زلفی اور داؤد صاحب بحث کرتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ایشم کہیں نہیں تھی۔ اس نے سب جگہ کے کیمراز کو چیک کیا اور آخری کیمرہ باتھ روم کا تھا۔ وہ اسے نہیں کھولنے والا تھا اور اس کا ہاتھ کلک پر دب گیا اور ایک انتہائی دل فریب منظر دیکھنے کو ملا۔ فارس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اسکرین کو تھوڑا نیچے کرتے وہ اپنی نگاہیں پھیر گیا۔ وہ قاتل حسینہ اس کو بار بار گستاخی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ فوراً بند کر گیا۔ لائیو ملاقات زیادہ بیسٹ رہے گی سویٹ ہارٹ، وہ زیر لب دہراتا گاڑی کو سٹارٹ کر گیا۔ کون ہو تم لوگ اور اندر کیسے چلے آئے؟ نکلو یہاں سے۔ مشال نے انہیں گن دکھاتے باہر کا راستہ دکھایا، لیکن وہ یہاں چھپ کر چرس پینے آئے تھے۔ واہ کیا مال ہے! وہ ہاتھ میں پکڑی پڑیا کھولتے اسے سونگتے مشال کو دیکھتے بولے۔ مشال باسط کی چیئر کے پیچھے کھڑی ہو گئی، جبکہ گن کا رخ اب بھی ان کی جانب تھا۔ ہاتھ کھولو میرے، باسط اس کی طرف رخ پھیرتے مشال کو بولا۔ اس وقت مشال بری طرح سے گھبرا گئی تھی
اور باسط اس کی گھبراہٹ دیکھتا اپنے ہاتھ کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ دور ہو۔ وہ اس کے پاس آتے اس کے بازو تھامنے لگے کہ وہ ان سے دور ہٹتی اور گن کا ٹریگر دباتی کہ دوسرے چرسی نے اس سے گن چھین لی اور دھکا دیا۔ وہ بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگی۔ باسط پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ جب گن چلانی نہیں آتی تو رکھی کیوں؟ وہ دل ہی دل میں اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ اس کے گندے کپڑوں سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی کہ مشال کا دل گھبرانے لگا۔ چل، پہلے تو مزے لے گا یا میں لوں؟ وہ نشے میں دھت تھے اور ایک نے اپنی بیلٹ نکالتے کہا۔ مشال نے لب بھینچے۔ اسے دیکھتے اسے زور کی ٹانگ ماری تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ دوسرے نے مشال کو بالوں سے جکڑا اور اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ مشال بری طرح چکرا کر رہ گئی۔ وہ چرسی اپنے زخمی ہوئے ہاتھ کو سنبھال رہا تھا۔ ہاتھ کھولو میرے، وہ مشال کی جانب دیکھتا بے بسی سے بولا۔ مشال نے ماتھے کے زخم پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑاتے باسط کے ہاتھ کھولے تھے۔ ابھی اس نے ایک کلائی ہی سے رسی کھولی تھی کہ اس چرسی نے غصے سے مشال کو بالوں سے جکڑے پیچھے کھینچا۔ وہ سسکی بھرتے اس کے ساتھ کھینچتی چکی تھی، جبکہ باسط نے جلدی سے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے دانتوں کی مدد سے رسی سے کھولا اور ایک دم آگے بڑھ کر چیئر اٹھا کر اس چرسی کے سر پر دے ماری۔ وہ بلبلاتا وہ مشال کو چھوڑ گیا۔ مشال ایک دم لڑکھڑاتے زمیں بوس ہوئی۔ وہ کافی زخمی ہوئی تھی۔ باسط نے دانت کچکچاتے ان دونوں کو دیکھتے باری باری ان دونوں کو اچھے خاصے گھونسے مارے۔ ان کا سارا نشہ اتار دیا تھا اور اب وہ بے ہوش ہوتے وہیں گر گئے تھے۔ باسط نے آگے بڑھ کر مشال کو سیدھا کیا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے باسط کو دیکھتی خوف زدہ سی ہوتی پیچھے ہٹنے لگی کہ باسط اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں بھر کر مشال کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ اسی لیے وہاں سے باہر نکلا۔ چھوڑو مجھے، اس کی گود سے نیچے اترنا چاہ رہی تھی۔ چپ، آواز نہ آئے، بے وقوف لڑکی۔ وہ اسے بری طرح ڈپٹ گیا۔ مجھے تمہارے گھر والے مل جائیں، ان سے بھی کرتا ہوں حساب کتاب۔ وہ دانت کچکچاتے بولا۔ ماما بابا نہیں ہیں، وہ سسکی بھرتے بولی۔ یہ علاقہ ٹھیک نہیں لگ رہا اور باسط کو یہاں کے راستوں کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ درخت کے پاس رکتا اسے نیچے اتار گیا۔ مشال ڈر کے درخت میں سماتی اسے دیکھنے لگی، جو اب اپنی پینٹ کی کسی خفیہ پاکٹ سے موبائل نکالتا شاید کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ او خدایا، جاسم بھیا یا فارس بھیا کو پتہ چلا یہ آزاد ہو گیا ہے تو وہ مجھے، یہی سوچ آتے وہ سب بھلاتی ارد گرد دیکھتی۔ ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھاتے باسط کے سر پر مار گئے۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس نے اس کے سر پہ ہلکا سا ہی مارا تھا کہ وہ زخمی نہ ہو، بس بے ہوش ہو جائے۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کی جانب مڑا۔ یوں پاگل لڑکی، وہ غصے سے دھاڑا کہ مشال ڈنڈا پھینکتی وہاں سے بھاگنے لگی۔ اگلے ہی پل باسط نے اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں، ورنہ مجھ سے پنگا بھول کر بھی نہ لیتی۔ وہ اسے اب ایک ہاتھ میں اٹھاتا اس کے پینک ہوتے وجود کو قابو کرتا، اس کی خاص نس کو دبا گیا اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہوتی اس کے سینے پہ گر گئی۔ مجھے کڈنیپ کرنے چلے تھے، پاگل۔ اب آؤ اور اپنی بہن کو اس کڈنیپر سے چھڑواؤ۔ مسٹر جاسم، آئی ایم ویٹنگ۔ اگلے ہی پل اس کے بندے اس تک پہنچ گئے اور وہ وہاں سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ شاور لے رہی تھی کہ اچانک لائٹس آف آن ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے شاور بند کر دی، باتھ روم پہنے باہر نکلی کہ باتھ روم کا دروازہ لاک تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ اپنے گھر میں کون اس کے ساتھ پرینک کر سکتا تھا؟ وہ الجھی کہ تبھی شاور خود ہی آن ہو گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے حوصلے سے اندھیرے میں سب طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کی سانسوں سے جانی پہچانی خوشبو ٹکرائی۔ وہ اس خوشبو کو پہچانتی تھی۔ وہ رونے لگی۔ ہچکیوں سے روتے وہ اپنی کمر پہ وہ لمس محسوس کرنے لگی جو اس نے رات کو بھی محسوس کیا تھا۔ وہ لرز رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ ایشم نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ وہ اس کی گردن پر لمس بکھیرتا اگلے ہی پل غائب ہوا کہ ایشم نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ اب لائٹس آن ہو گئی تھیں، کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی، لاک بھی کھل گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ روتے ہوئے وہ باہر نکلی تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا بابا، وہ باتھ روم پہنے ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔
اس کے اندر بہت بری طرح خوف اجاگر ہوا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ پل آنکھوں میں گھومے۔ تم مجھے ایسے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ کہہ دو ایشم، یہ جھوٹ ہے۔ وہ اس سے تصدیق کر رہا تھا۔ ہاں جھوٹ ہے۔ وہ ایک بار پھر سے جھوٹ بول رہی تھی۔ یہاں اسے سینے سے لگ کے کہو کہ تم صرف میری ہو سویٹ ہارٹ، تم نے مجھے چیٹ نہیں کیا، تم پریگننٹ ہو۔ کتنا مان تھا اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں، لیکن سب کچھ اگلے ہی پل ایشم نے برباد کر دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی اس کے پیٹ میں چاقو گھسا گئی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ ایشم نے اس کی آنکھوں میں درد نہیں بے یقینی دیکھی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے فارس سکندر، تم سب قاتل ہو میری ماں کے، میری بہن کے، جو میری ماں کے پیٹ میں ہی مار دی۔ تم سب نے، مر جاؤ تم بھی۔ وہ اسے غصے سے پیچھے دھکا دے گئی اور اگلے ہی پل وہ اس کھائی سے نیچے گرا تھا اور ایشم کا سانس رکا۔ وہ بھول گئی تھی کہ پیچھے کھائی ہے۔ فارس، وہ چلائی۔ وہ بے اختیار اس کھائی کی جانب بڑھتی اس میں چھلانگ لگانے لگی کہ اس کے بابا نے اسے تھام لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، ابھی گر جاتی۔ بابا، وہ نیچے گر گیا۔ فارس، فارس بابا، وہ مر جائے گا، بابا اسے بچا لو، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بنا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مر جائے گا بابا۔ وہ مر گیا ہے، چلو یہاں سے۔ اسے زبردستی کھینچتے وہاں سے لے گئے۔ کتنے دن وہ اس ٹراما سے باہر ہی نہیں نکل سکی۔ وہ سب جانتی تھی۔ فارس کے گھر والوں نے مل کر اس کی ماما کو مارا تھا۔ فارس کی ماما نے ایشم کو ماما کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ دولت کی لالچ میں ان کی زندگی اجاڑ گئے تھے۔ وہ اس کی ماما کو مار دیا تھا۔ اس کی بہن جو اس دنیا میں آنے والی تھی وہ خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت ایشم 5 سال کی تھی۔ وہ باپ کے ساتھ گھر آئی تو اس کی ماں خون میں لت پت پڑی تھی۔ انہیں ہاسپٹل لے کر جایا گیا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا اور پھر داؤد سکندر نے اپنی بیٹی کو ٹرین کیا کہ وہ اس خاندان سے بدلا لے۔ انہی کے اکلوتے بیٹے کو پیار کے جال میں پھنسا کر وہ ان کی نسل ختم کر دینا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بابا نے اسے ایسا کروایا، پر اس سب میں وہ اپنا آپ ہار گئی۔ وہ خود کو فارس سے پیار کرنے سے روک نہیں پائی۔ اس کا دل فارس کے لیے پاگل ہونے لگا تھا، پر وہ اپنا مقصد پورا کرتی محبت کو قربان کر گئی تھی۔ ایشم بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پرانی ملازمہ نے آ کر اسے چونکایا تو وہ حال میں واپس لوٹی۔ بابا کہاں ہیں؟ غائب دماغی سے پوچھا۔ بیٹا، وہ تو زلفی صاحب کے ساتھ باسط کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تم آ جاؤ اندر، پریشان مت ہو۔ وہ اسی لیے واپس اوپر روم میں لے گئی۔ مطلب بیٹی رات بھر گھر سے باہر رہی اور انہیں فکر نہیں ہوئی، اور دوسروں کے بیٹوں کے لیے ہی اس کی مدد کے لیے نکل گئے۔ واہ بابا ہوں تو داؤد سکندر جیسے۔ وہ تلخی سے سوچتی واپس اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو رسیوں میں جکڑے پایا۔ بستر کے بیک گراؤنڈ سے دونوں اطراف اس کی کلائیوں کو جکڑا ہوا تھا۔ کھولو مجھے، کوئی ہے؟ وہ چلائی، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ وہ رسیاں کھولنے کی کوشش میں اپنی کلائیاں زخمی کر گئی اور اب بری طرح رو دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور باسط اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے مشال نے نروٹھے اور غصے بھرے انداز میں اسے دیکھا، جبکہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو مشال اپنی جگہ سے جھٹپٹائی۔ جتنا موو کرو گی اپنی کلائیاں اتنی ہی زخمی کرو گی۔ میرے ہاتھ کھولو، وہ غرائی۔ کھول دوں گا، صرف ایک بات جاننی ہے، مجھے کس کے کہنے پر کڈنیپ کیا گیا اور کیوں؟ اس کے سوال پر مشال مسکرا دی۔ خود پتہ لگا لو، میرے ہاتھ کھول دو، تیز لہجے میں کہتی وہ باسط کو غصہ دلا رہی تھی۔ تم ایسے نہیں بتاؤ گی۔ وہ ایک کانچ کا جار نکالتا اس میں سے بچھو نکالتا رہا۔ کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پیچھے کرو اس کو۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ سچ جاننا ہے، آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ بچھو کو اس کے پاس کرتا اس کی سانس روک گیا۔ بولو، اسے اکساتا وہ اس کے کان کے قریب ہوتا بولتا۔ بچھو کو بھی اس کے قریب کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ جاسم بھیا، وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ یہ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اس بندے کا نام بتاؤ جس کے کہنے پر تم اور تمہارا بھائی چل رہے ہیں۔ اسے پیچھے کرو، وہ ضبط کرتے ہوئے چلائی تھی تو باسط نے بچھو پیچھے کرتے
اس کے لبوں پر ہتھیلی جمائے اس کی آواز کا گلا گھونٹا تھا۔ سر، اچانک پیچھے سے ملازم اندر آتا سر جھکا گیا۔ زلفی صاحب اور داؤد صاحب آئے ہیں۔ وہ اطلاع دیتا چلا گیا۔ باسط نے بہت خاموشی سے اس کی دونوں کلائیاں کھول دی جو بے انتہا لال ہو رہی تھی۔ تم نے وہاں میرے ہاتھ کھولے تھے، مجھے آزاد کیا، آج تمہیں آزاد کر کے بدلہ اتار رہا ہوں۔ بنا کسی سے کچھ بات کیے، بنا کچھ کہے خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولتا وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے فون چاہیے، مجھے بھیا کو فون کرنا ہے، وہ منہ بسوڑتی بولی، لیکن باسط انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جہاں اس کے والد زلفی صاحب اور داؤد سکندر کھڑے تھے۔ باسط میرے بچے، اسے گلے لگا کر بولے تھے، تم یہاں، اور ہمیں لگا تمہیں کسی نے کڈنیپ کر لیا۔ وہ فکر مندی سے بولے۔ یہ اس کا فارم ہاؤس تھا جہاں وہ اس وقت موجود تھا۔ فکر نہیں کرے، میں ٹھیک ہوں۔ فیک نیوز تھی، وہ ان کی تسلی کروا رہا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارا ایشم کا نکاح کرنا ہے، اسی لیے دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے۔ داؤد صاحب نے باسط کا کاندھا تھپ تھپاتے کہا، جبکہ پیچھے سے آتی مشال نے یہ الفاظ بخوبی سنے اور طنزیہ ہنسی ہنسی۔ یہ کون ہے؟ داؤد سکندر کو اس کا ہنسنا برا لگا تھا۔ باسط نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں وہی ہوں جس نے آپ کے اس بیٹے کو کڈنیپ کیا تھا، وہ فخر سے بھویں اچکاتے بولی، اور اب یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ اتراک کر بولتی ایک نظر باسط کو دیکھتی آگے بڑھی کہ زلفی صاحب نے غصے سے اس کی کلائی دبوچی۔ کیا بکواس کی؟ پھر سے بولو۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ کیوں؟ ایک بار کی کہی بات آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ وہ ابھی بھی ایٹیٹیوڈ بھرے انداز میں بول رہی تھی کہ اسی پل غصے سے زلفی صاحب کا ہاتھ مشال پر اٹھا جو باسط نے فوراً روک لیا۔ زلفی صاحب سمیت داؤد سکندر بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ کسی بھی لڑکی پر ہاتھ اٹھانا مردوں کا شیوا نہیں ہے بابا، وہ جا رہی ہے، اسے جانے دیں۔ باسط کا انداز سخت تھا۔ اس کا انداز دیکھتے مشال بھی ایک پل کو رک کر اسے دیکھتی، اس بار خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تم نے باپ کا ہاتھ پکڑا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میرے معاملات سے دور رہیں بابا، میں سب کچھ خود ہینڈل کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ انہیں ٹوک گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن یہاں کیوں آ گئے؟ گھر چلو نا، داؤد سکندر نے پیار سے کہا۔ آ جاؤں گا، آپ لوگ جائیں، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا واپس سیڑھیاں چڑھ گیا تو زلفی صاحب اور داؤد سکندر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ وہ جو ایشم کے پاس پہنچا تھا، اچانک سے جازم سے خطرے کا سگنل ملنے پر وہاں سے فوراً نکلا تھا اور جازم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا۔ وہاں نہ باسط تھا نہ مشال، بلکہ دو گنڈے جرس پی کے مار کھا کے دھت پڑے تھے۔ انہوں نے اس پورے ایریے کو چھان مارا لیکن انہیں مشال نہیں ملی۔ کہیں وہ باسط اسے اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا؟ جازم پریشانی سے بولا۔ فارس نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ منع کیا تھا اسے اس سب میں شامل مت کرو، پر تم دونوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں چھوڑا اکیلا تم نے اسے یہاں؟ یہ ایریا تم نے سلیکٹ کیا تھا۔ باسط کو قید کرنے کے لیے افسوس ہو رہا ہے مجھے، وہ دکھ اور غصے سے بولا۔ صرف کچھ دیر کے لیے چھوڑا تھا اور گن بھی دی تھی اسے۔ جازم نے نم لہجے میں کہا، چلانی سکھائی ہے اسے جو گن تھما دی۔ وہاں سے ایک گن اٹھاتا وہ اس کو دکھا رہا تھا۔ یہ وہی گن تھی جو اس نے مشال کو دی تھی۔ وہ واپس گاڑی میں آ کے بیٹھے۔ مجھے اب باسط سے آمنا سامنا کرنا ہوگا، فارس نے قطعی انداز میں کہا۔ پر آپ ابھی سامنے نہیں جا سکتے۔ جازم پریشان ہوا۔ میرے لیے مشال سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بھاڑ میں جائے سب کچھ، بھاڑ میں گیا سب بدلہ۔ مشال کو کچھ بھی ہوا میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا جازم۔ وہ ابھی بول رہا تھا کہ جازم کے نمبر گھر سے کال آنے لگی۔ مشال، کہاں ہو تم؟ جازم کے اندر جیسے جینے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ فارس بھیا، گاڑی گھر کی جانب موڑیں، جازم نے فوراً سے کہا تو فارس نے اسباق میں سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں کیوں باسط سے نکاح کرنے لگی؟ میں فارس کے نکاح میں ہوں۔ کچھ دن بعد ہی باسط گھر لوٹ آیا تھا اور اب اس نے اپنے بابا کو نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی، جس پہ وہ پاگل ہی ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ مر گیا ہے 1 سال پہلے، اب کیوں اس کا نام لے کر پرانے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ داؤد سکندر نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے اور کسی کی ہو سکتی تھی جبکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ فارس زندہ ہے۔ وہ اسے محسوس کر چکی تھی، بھلے وہ سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن وہ اس کا لمس پہچانتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، میں نے بھلے ہی فارس سے بدلہ لینے کے لیے سب کیا کیونکہ ان کے خاندان میں وہی بچا تھا، اس سے بدلہ لینا تھا، پر میرا اس سے نکاح ہوا تھا، آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں،
اور وہ اس کی موت کے بعد ختم ہو گیا۔ تم دوبارہ شادی کر سکتی ہو۔ انہوں نے بات کاٹی، لیکن مجھے نہیں کرنی۔ وہ انتہائی زچ آتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ میں سمجھاتا ہوں اسے، یقیناً میری بات سمجھ جائے گی اور خود بخود نکاح کے لیے تیار ہو جائے گی۔ باسط انہیں کہتا ایشم کے روم کی جانب بڑھ گیا اور پھر اس کے سمجھانے پر وہ نکاح کے لیے مان گئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اتنا سمجھنے کا وقت داؤد سکندر کے پاس نہیں تھا۔ ایشم نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی اور ان کے لیے یہی بہت تھا۔ 2 دن بعد نکاح کی ڈیٹ فکس کی گئی تھی اور نکاح کی تیاریاں بھی سکندر ولا میں شروع ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف فارس کی جانب بالکل خاموشی تھی۔ جازم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک آخر داؤ کھیلتے ہیں، اس کے بعد آر یا پار۔ ہم جانتے ہیں آپ ان سے بدلہ نہیں لے پاؤ گے کیونکہ آپ انہیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ آپ آج بھی ان سے سچا پیار کرتے ہیں، لیکن کم از کم ان پر ساری حقیقت تو کھلنی چاہیے۔ جس بات کا بدلہ انہوں نے آپ سے لیا، وہ جرم، وہ گناہ آپ کے خاندان کے حصے میں آیا ہی نہیں تھا، بلکہ ہر بات کا ذمہ دار ان کا کب ہے نکاح۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور مشال کے صحیح سلامت لوٹنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ آج اسے جازم سے پتہ چلا تھا کہ ایشم نکاح کر رہی ہے، کل ہے۔ وہ دھیمے سے بولا۔ فارس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ نکاح کے لیے باسط اور ایشم کو سٹیج پر لایا گیا۔ وہ سجی سنوری گڑیا اس وقت نظر لگ جانے کے حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ خاندان کے چند لوگوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہونا تھا۔ ایشم نے گھبرا کر باسط کو دیکھا تو اس نے مسکرا کر اسے حوصلہ رکھنے کو کہا۔ ابھی نکاح شروع ہوتا کہ ایک دم لائٹس آف ہوئیں۔ ایک سپاٹ لائٹ تھی جو ایک سکرین پر چل رہی تھی۔ سب کی نظریں بیک وقت اس طرف اٹھیں جہاں سکندر ولا میں خوشیوں کا سما تھا اور اسی میں ایشم کے والدین بھی موجود تھے۔ وہ کوئی سالگرہ کی تقریب تھی پر کیمرے کا فوکس ایسی جگہ تھا جہاں سے سب منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیمرہ فکس تھا۔ اس تقریب میں اپنے والدین کو دیکھتے ایشم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اس کا سارا فوکس اپنی مما پر تھا۔ پارٹی اینڈ ہوئی، منظر بدلا۔ اس کی مما بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ان کا پاؤں پھسلا اور انہوں نے ریلنگ کو تھامے خود کو بچانا چاہا، لیکن اگلے ہی پل داؤد سکندر نے ان کے پاس آتے انہیں دھکا دے دیا۔ ایشم اپنی سانس روک کے کھڑی ہوئی۔ داؤد سکندر نے آگے بڑھ کر وہ پروجیکٹر اٹھا کر پھینکا۔ سب لائٹس آن ہو گئیں کہ ایشم نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پسینے کے قطرے تھے۔ وہ سب سچ تھا کیا؟ اس کے بابا ہی اس کی مما کے قاتل تھے اور وہ اسے گمراہ کرتے آئے اور پھر فارس کو اس کے ہاتھوں سے مروا بھی دیا۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھتی چیخی تھی، کیوں کیوں بابا کیوں؟ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب اس فارس کا کیا دھرا ہے، وہ تو مر چکا ہے نا۔ یہی کہا تھا نا آپ نے، بابا آپ نے میری مما کو مارا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ کیا عمر، کیا سما، کیا زمانہ تھا۔ سب کی نگاہ سامنے کھڑے ایک لڑکا اور لڑکی پر جا ٹکی۔ باسط نے فوراً مشال کو پہچان لیا۔ ایک دن وہ ملے، روز ملنے لگے، پھر محبت ہوئی، ایک قیامت ہوئی۔ وہ گانے کے لیرکس گا رہے تھے اور سامنے کھڑی ایشم کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ اسے لگا اس کا سانس رک جائے گا کیونکہ ایک اور پروجیکٹر سٹارٹ ہو گیا تھا جس میں ایشم اور فارس کے نکاح کی تمام تصویریں دکھائی جا رہی تھیں۔ سن کے یہ داستاں، کھو گئے تم کہاں؟ لوگ حیران ہیں کیونکہ انجان ہیں۔ عشق کی وہ گلی، بات جس کی چلی، اس گلی میں میرا آنا جانا تھا۔ ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ اندر آتے اس شخص کو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جہاں باسط کے چہرے پر سکون اترا وہیں ایشم کو لگا کہ ساتوں آسمان اس پر آن گرے ہو۔ سب لائٹس آن ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا ایشم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ایشم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پولیس بھی اس کے ساتھ تھی جس نے داؤد سکندر کو اریسٹ کر لیا تھا کیونکہ فارس اب خود ایشم کو سزا دینے سے پیچھے ہٹ گیا تھا، پر وہ داؤد سکندر کو سزا دلوا کر ہی رہنے والا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلا رہے تھے۔ فارس
وہ اسے پکار گئی تو فارس نے انگلی اٹھاتے اسے وہیں روک دیا اور سر نفی میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر انتہائی کرختگی تھی۔ ایشم سہم کر چپ ہو گئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اب میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، نفرت کا بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے بولا جس کی نظریں بے ساختہ اپنے باپ پر اٹھی تھیں، جس نے پولیس انسپکٹر سے گن لیتے فارس کا نشانہ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گولی فارس کو لگتی، ایشم نے اسے دھکا دے دیا اور گولی اس کے پیٹ میں پیوست ہوئی۔ ایک پل کو سب طرف سناٹا چھا گیا۔ داؤد سکندر کے ہاتھ سے گن نیچے گری۔ ان کی بیٹی آگے آ جائے گی، ایسا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایشم درد برداشت کرتے ایک دم لہرا کر زمیں بوس ہوتی کہ فارس نے اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ وہ تو اس کا دل ہی نکال گئی تھی۔ ایش! وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا پتھرائی آواز میں بولا، جبکہ وہ فارس کے چہرے کو چھوتی مسکرائی تھی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ فارس، کمان ہاسپٹل! باسط نے شور مچاتے اسے ہوش دلایا تو وہ اپنی سوئٹ ہارٹ کو باہوں میں بھرے ہاسپٹل کے لیے بھاگا تھا۔ وہ سب اس وقت آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے، اندر آپریشن چل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ باسط نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ تم اس سے نکاح کرنے والے تھے؟ فارس نے اس کا گریبان تھاما۔ مشال کا جی چاہا فارس اسے 2 تھپڑ بھی جڑ دے۔ نہیں، وہ سب ناٹک تھا تمہیں سامنے لانے کا، کیونکہ جب تم لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا اور میں نے مشال کو، تو 2 دن کے اندر ہی سب جان گیا تھا کہ تم زندہ ہو۔ ایشم کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا اس ناٹک کے لیے، اور دیکھ لو پلان کامیاب ہو گیا، پر ایشم کے ساتھ یہ سب ہوگا میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ دکھی ہوا۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ پیشنٹ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن کیا؟ ان کی لیفٹ سائڈ کے فیلوپین ٹیوب متاثر ہوئی ہے، جس سے اب ان کے ماں بننے کے چانسز بہت کم ہو گئے ہیں، ڈاکٹر نے افسردگی سے کہا۔ فارس کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی، پر معجزے بھی اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ابھی تو شکر کریں کہ پیشنٹ بچ گئی ہے، باقی ان کے ٹھیک ہونے پر آپ انہیں اچھی گائنیکالوجسٹ سے چیک کروا لیجیے گا، اللہ بہتر کرے گا، اسے کہتی جا چکی تھی، جبکہ فارس نے وہیں بیٹھے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ فارس، آئی ایم پریگننٹ۔ ماضی کے الفاظ یاد کرتا وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی پریگننسی کا جھوٹا کھیل کھیلا تھا۔ اللہ نے کیسے اس کے کھیل کا اسے انجام دیا تھا۔ وہ آج ڈسچارج ہو کر گھر جا رہی تھی۔ اس تمام عرصے میں سب نے اس کا بہت خیال رکھا سوائے فارس کے۔ وہ نہیں آیا تھا اور ایشم کو اس کے آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ وہ خود کو اس کے قابل سمجھتی بھی نہیں تھی، اور جب ڈسچارج کے وقت اسے اپنی کمی کا پتہ چلا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے خود پہ تلخیاں ہنسی یہی میری سزا ہے۔ وہ وہاں سے ایک دن پہلے ہی اکیلے ڈسچارج کے لیے باہر آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے لگی کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ فارس نے باہر نکلتے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ ہنسی جیسے ایک آخری بار ملنے والا جدا ہونے والے سے پہلے ہنس کے ملتا ہے۔ وہ اسے لیے سکندر ولا آیا۔ یہ میرا گھر نہیں۔ وہ سکندر ولا کو دیکھتی دھیمے لیکن پختہ انداز میں بولی، یہ تمہارا ہی گھر ہے سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کی پشت کو دھیرے سے خود سے لگاتا اس کو پھر سے سویٹ ہارٹ کہہ رہا تھا۔ میں سب کے قابل نہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنے قدم باہر بڑھانے لگی کہ فارس نے اسے واپس اپنی طرف موڑتے سینے میں بھینچا۔ دونوں ہی سکون حاصل کر رہے تھے۔ آپ مجھ سے بہتر لڑکی کچھ نہیں کہنا۔ اگر معافی چاہیے مجھ سے تو میرے ساتھ رہنا ہوگا اور میری دی ہر سزا کو سہنا ہوگا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا جذب کے عالم میں بولا، میں آپ کو اولاد نہیں۔ وہ کہتے کہتے تھم گئی۔ موج سے اللہ کرتا ہے سویٹ ہارٹ، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے۔ تم بس خود کو میرے حوالے کر دو، باقی سب اللہ پر چھوڑ کر شوہر کو راضی کرو۔ وہ اس کے لبوں پر نرمی سے دسترس جماتا پیار سے بول رہا تھا۔ ایشم پوری شدت سے اس کے گلے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا، پر ایشم کو چھوڑنا
اس کے لیے زندگی کو چھوڑنا ایک برابر تھا۔ اف، توڑ دی گاڑی کی ہیڈ لائٹ۔ اندھے ہیں، دکھائی نہیں دیتا؟ اتنی بڑی گاڑی آپ کو دکھائی نہیں دی؟ وہ چلائی تھی، جبکہ مقابل نے چشمے کی اوٹ سے اسے دیکھتے ایک اسمائل پاس کی۔ آپ؟ وہ باسط کو دیکھتے ٹھہر گئی۔ مجھے لگا بھول گئی ہوگی۔ باسط اس کے قریب آتا 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ شکل دیکھی ہے کبھی آپ نے آئینے میں؟ اس میں یاد رکھنے والی بات ہی کیا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اس کو سامنے دیکھ کچھ خوش ہو رہی تھی، لیکن بظاہر سخت بن رہی تھی۔ الحمدللہ بہت پیاری ہے، لڑکیاں مرتی ہیں اس چہرے پر۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، بہت ہی خوش فہم انسان ہیں آپ۔ وہ پلٹی کہ پاؤں مڑا اور وہ باسط کے اوپر جا گری۔ باسط نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سیدھا کیا۔ مشال علی، سیدھا سادہ بندہ ہوں، سیدھا سادھا پوچھ رہا ہوں، ول یو میری می؟ اس کی بات پہ مشال نے اسے گھورا اور اگلے ہی پل اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا اور دھیما سا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ پر باسط کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ کہانی کے کون سے کردار اچھے لگے؟ پازیٹیو کامنٹس کیا کریں۔ جزاک اللہ۔